الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ 2-3 خطبات سے اللہ کی توفیق سے ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر اعمال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق ہوں تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتے ہیں. اگر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو، عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی محنت کوشش کاوش سے کیوں نہ کیا جا رہا ہو، تبطلوا اعمالکم، وہ اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی درجہ نہیں ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوتے. ہم نے اس موضوع کے حوالے سے خاص نماز کا اہتمام کیا کہ جس کی نماز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے، وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اس نماز کا اجر و ثواب ہے. جو نماز اپنی منمانی سے پڑھی جائے، اپنی مرضی سے پڑھی جائے، ارادہ، نیت اور طریقہ جو چاہے مرضی ہو، صرف آپ کو آپ کی نیت کا اجر مل جائے گا، آپ کو آپ کے ارادے کا ثواب. یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، یہ ساری باتیں فراڈ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، ان کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں. اسلام میں یہ بات واضح سمجھا دی گئی، بتلا دی گئی، سکھلا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے کو اس لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ جیسے اعمال اپنائیں، آپ جیسا بننے کی کوشش کریں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی کرنے کی اجازت بولیں سب نہیں ہے. قطعاً اس بات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ آپ جیسے جی چاہے نماز پڑھ لیں، جو چاہے حرکتیں کریں نہ کریں. اللہ نے آپ کی نیت کو دیکھنا، اللہ نے نہیں، اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ بھی
نہیں ہے۔ اگر نماز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، آپ کی نماز جیسی نماز ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وگرنہ اپنی منمانی سے پڑھی گئی نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس حوالے سے نماز میں لوگوں میں موجود غلطیاں ان کا ہم نے تذکرہ شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے حوالے سے آخری خطبہ ہوگا۔ چند ایک ایسی غلطیاں خطائیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور اللہ طول چلتی چلی آ رہی ہیں، بدستور چلتی آ رہی ہیں، ہم لوگ ان پہ توجہ نہیں کر رہے، ہم لوگ ان کا خیال نہیں کر رہے، اس حوالے سے انشاءاللہ چند ایک باتوں کی وضاحت کرنی ہے۔ پہلی بات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم الی الصلاۃ، تم میں سے جب کوئی شخص نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیناجی ربہ، ایک کنسپٹ ذہن میں بٹھانا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، یہ نماز کی روح ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نماز کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ نماز کی اصل اور بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیناجی ربہ، اس کو ذہن میں یہ خیال گمان ہونا چاہیے، تصور ہونا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، جو نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ باندھ کے قیام نہیں کر رہا، وہ صرف رکوع نہیں کر رہا، وہ صرف سجدہ نہیں کر رہا، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے مکالمہ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت ایک مرتبہ شاید پہلے کبھی کی تھی، میں نے بتلایا تھا یہ مکالمہ صرف زبانی لفظ مکالمہ استعمال نہیں ہوا، یہ مکالمے کا لفظ صرف ویسے ایک فرضی محاورتاً نہیں بولا گیا، اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکالمے کی تفصیل سنائی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اب جو کچھ جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، ہر جملے کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے، آپ کی بات فرضی ہو سکتی ہے، محاورتاً ہو سکتی ہے، ویسے گفتگو تھی، ویسے اشارہ تھا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کنسپٹ دے رہے ہیں، ہمیں یہ سوچ دے رہے ہیں، ہمیں یہ فکر دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حقیقتاً ایسے ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین گفتگو فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پہ بندے کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ بندہ جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں بڑی باتیں آ جاتی ہیں، بڑی باتوں کی وضاحت آ جاتی ہے۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ان کا مکالمہ نہیں ہوتا، وہ گفتگو نہیں۔ جو ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ مکالمہ نہیں کر، وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کا جواب دینا تھا، وہ روک ہی نہیں رہے، وہ اپنی ہی سنائی جا رہے ہیں، وہ اپنی بولی جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ گفتگو۔ تیسرا جو اصل کنسپٹ میں نے آج کے حوالے سے کلیئر کرنا ہے، فَيُنَاجِي رَبَّهُ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِي، حدیث مکمل یہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میں سے ہر ایک کو چاہیے غور و فکر کرے اپنے رب سے گفتگو کیف یناجی، کیسے کر رہا ہے، اپنے رب سے کیسے بات۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اندازہ گفتگو کا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِي، ہر بندہ غور و فکر کرے اپنے رب سے کلام کر رہا ہے تو کیسے کر۔ جتنا سامنے والا بندہ مؤدب ہو، ادب کے لائق ہو، معزز ہو، محترم ہو، ہماری گفتگو اتنی سلیقہ مند ہو جاتی ہے۔ بولیں ہم لوگوں کے ساتھ ان کے انداز سے گفتگو کرتے ہیں نا، آگے والا بندہ ملازم ہے، ہماری زبان پہ گالیاں آ جاتی ہیں، آگے والا بندہ ریڑھی والا ہے، سائیکل والا ہے، ہم سے نیچے طبقے والا ہے، ہماری زبان میں ویسی درشتگی آ جاتی ہے۔ آگے والا بندہ تھوڑا سورسز والا ہے، ہم تھوڑا دھیمے ہو جاتے ہیں۔ آگے والا بندہ بہت اونچا ہے، بڑی پوسٹ پہ ہے، بڑے عہدے پہ ہے، وہ تو ہم انتہائی پولائٹ ہو جاتے ہیں، انتہائی مؤدب ہو جاتے ہیں۔ تو غور و فکر کریں جب ہم اللہ رب العالمین سے کلام کر رہے ہوں پھر ہماری گفتگو کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیسی عاجزی ہونی چاہیے، کیسا ادب ہونا چاہیے، کیسا احترام، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔
ہم نے اس بات کو جانا ہی نہیں, ہم نے اس کو مکالمہ سمجھا ہی نہیں, ہم نے اللہ رب العالمین سے اس کو ٹاک, بات چیت, گفتگو شمار ہی نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, نہیں 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 نہیں. فیناجی ربہ, بندہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین سے کلام کر. دیکھا کرو اللہ سے کلام کرنے کا تمہارا انداز کیا ہے, تمہاری گفتگو کیا ہے. اب اسی میں ساری باتیں جو اس سے منسلک ہیں. پہلی بات, آپ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, اور آپ کو خبر ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں. یہ تصور ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے. اللہ رب العالمین سے دن میں 5 مرتبہ آپ کا مکالمہ ہوتا ہے, آپ کی گفتگو ہوتی ہے, آپ کی ٹاک شاک ہوتی ہے, اور آپ کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے میرے رب سے کہا کیا ہے. اللہ رب العالمین پہلی 3 باتوں کے بعد حامدنی عبدی, مجدنی عبدی, اسنا علی عبدی, اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اب یہ اس کے لیے یہ مانگتا جائے, میں رب اس کو دیتا جاؤں گا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ نے مانگا کیا ہے. آپ نے نماز میں اللہ سے طلب کیا کی ہے, آپ نے اللہ سے بات چیت کیا کی ہے, آپ نے اللہ سے سوال کیا کیا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کے جسم کے بال سفید ہونے کو آگے, آپ کو آج تک نماز کے معنی اور مفہوم کا ہی نہیں پتا. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک آپ کو بالکل خیال ہی نہیں, آپ نے کبھی پڑھا نہیں, آپ نے کبھی سیکھا نہیں, آپ نے کبھی سمجھا نہیں. ہم نماز میں اللہ سے کہتے کیا ہے, ہم جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, میں ابھی سوال کروں آدھے سے زیادہ معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم تانا دینا مقصود نہیں, آپ کو ٹچکر کرنا مقصود نہیں, کوئی شرمندہ کرنا مقصود نہیں, صرف سمجھانے کی غرض سے. آدھی سے زیادہ تعداد نمازیوں کی ایسی ہوگی جس کو اس کا مطلب ہی نہیں آتا ہوگا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا جب التحیات میں بیٹھتے تشہد میں, تو جب پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کا آتا ہے, پتہ ہوتا ہے ہمیں. معذرت ہمیں نہیں خیال ہوتا. ہم نمازیں پڑھ, اللہ کا شکر ہے اللہ نے نمازوں کی روٹین سیدھی کر دی ہے, اللہ نے نمازی بنا دی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, پڑھتے کیا ہو, کہتے کیا ہو, گفتگو کیا ہوتی ہے, بات چیت کیا چلتی ہے, مانگتے کیا ہو, کوئی پتہ ہی نہیں. کچھ سرے سے سفر. کیسے آئے گا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع, کیسے آئے گا ہماری نمازوں میں ادب و احترام, کیسے خیال آئے گا. یہی وجہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث مبارکہ میں وضاحت مل. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ہم سر کیوں کھجا رہے ہوتے ہیں, ہم جسم کے اعضاء سے کیوں کھیل رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا, معذرت کے ساتھ میں بھی اس موضوع پہ بھی بات چیت کروں گا, میں نے دیکھا آج کل ایک فیشن چلا, میں اس کو فیشن ہی کہتا ہوں, مجھے عجیب سا معلوم ہوتا ہے. کیوں, اگر آپ کو اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو مکمل نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کوئی جسمانی عذر بن جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, آپ کو چیئر پہ بیٹھنا پڑ گیا, آپ کو کرسی پہ بیٹھنا پڑ, لوگوں کی نماز کا انداز ہی بڑا عجیب ہو جاتا. میں نے اپنی آنکھوں سے, گناہگار آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو نماز کی حالت میں چیئر پہ بیٹھے اور ناخنوں سے یوں کھیل رہے ہیں, ہاتھوں سے یوں کھیل, وہ توجہ نہیں نا, وہ خیال ہی نہیں, وہ کرسی پہ بیٹھے اور بڑے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ آگے چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ یوں شرٹ پیچھے سے اٹھا کے کس کی سلوٹے نا, کدھر آئے ہوئے ہو, کر کے رہے ہو. میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوتی ہے اور پاؤں مستقل ہلا رہے ہوتے ہیں اور حالت نماز میں ہے. قریب سے گزرنے والا بندہ وہ گمان ہی نہیں کر سکتا, وہ خیال ہی نہیں کر سکتا, وہ ظاہری کنڈیشن دیکھ کے محسوس ہی نہیں کر سکتا یہ بندہ نماز کی حالت میں, یہ نماز پڑھ رہا. ہم نے نماز کو اتنا لائٹلی لے لیا, ہم نے نماز میں انداز ہی اختیار کر لیے, ہم نماز میں سارا حساب, معذرت کے ساتھ یہ عام جملے ہو چکے ہیں, یہ عام گفتگو ہو چکی ہے. نماز میں ہم حساب لگا رہے ہوتے ہیں, آج کتنی کمائی ہوئی ہے, آج فلاں دکان پہ کتنی سیل ہے, اگلا کام کیا. وہ ساری بولی بصری باتیں جو ہمیں عرصہ دراز سے یاد نہیں آ رہی ہوتی, وہ ساری ہمیں نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. سارے خیال نماز میں چل رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے, سبب کیا ہوتا ہے, ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا, ہمیں نماز کے مفہوم کا نہیں پتا, ہمارا خیال نہیں ہوتا, ہمارا گمان ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہم کیا رہے ہیں, ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں, ہم کلام کیا کر رہے ہیں. نتیجہ ہماری نماز بالکل خشوع و خضوع سے بھی خالی, توجہ سے بھی خالی, اللہ کی گفتگو سے بھی خالی, اللہ سے مکالمے سے خالی. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, سلام پھر جاتی ہے, ہم نماز پڑھ کے سکون نہیں مل رہا, اطمینان. کیوں لوگ نمازی ہونے کے باوجود بے چین ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کس رب سے کیا بات کر کے گئے ہیں, اللہ سے کیا مکالمہ, کتنی بڑی ہستی سے کیسی گفتگو ہوئی ہے ان کی,
کیا بات چیت ہوئی ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نماز اثر ہی نہیں کر رہے، نماز کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اللہ کے لیے پہلا کام یہ کریں، لازماً اپنی نمازوں کو اگر مکمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ان کا ترجمہ سیکھیں، ان کا معنی سیکھیں، مفہوم سیکھیں۔ آپ کو پتا تو ہو، آپ کو احساس ہو آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بات چیت کیا کر رہے ہیں، آپ کلام، آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ رکوع کی حالت میں جھکے ہوتے ہیں، آپ اس وقت اللہ سے کیا مناجات کر رہے ہوتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو احساس کریں گے سارے انشاءاللہ عمل، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، سیکھیں گے نماز کا ترجمہ، لازمی یہ کام کرنا ہے، نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے، نماز کا مفہوم، اپنے قاری صاحب سے رابطہ کریں، اپنی مسجد میں رابطہ کریں، کہیں سے سیکھیں، لیکن اس کو سیکھنا ضروری ہے، لازمی سمجھنا ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ بات میں نے بتلایا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اسکنوا فی الصلاۃ، نمازوں میں سکون اختیار کرو، نماز میں اطمینان اختیار کرو، نماز میں ہل جل کرنا، نماز میں ہاتھوں سے خارج کرتے رہنا، جسم کو جاتے رہنا، بالوں کو ہلاتے رہنا، ادھر ادھر کرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے منع کیا گیا میں نماز میں اپنے بال اور اپنے کپڑے نہ سمیٹوں، مجھے منع کیا گیا اس حالت سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز کی حالت میں وہ جانے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کاٹن، یہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اب سیزن چینج ہو رہا ہے، کپڑے چینج ہو رہے ہیں، اب وہ مایا والے سوٹ آ جائیں گے، اراروٹ لگے سوٹ آ جائیں گے، تو اب وہ نماز میں سجدے میں جانے سے پہلے یوں اٹھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھنے سے پہلے اس کو یوں پیچھے سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی توجہ ہے ہی نہیں، اس کا یہ گمان خیال ہے ہی نہیں کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اگر اللہ کا کنسپٹ ہوتا، خیال ہوتا، تو یہ کپڑوں کو یوں ٹھیک کر رہا ہوتا، یا یوں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی، کسی آفیسر کے سامنے اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، کسی آفیسر کے سامنے سر کھجانا ہو رہا ہوتا ہے، بغلیں جھانکنا، ادھر ادھر دیکھنا، تھوک پھینکنا، یہ کرنا وہ کرنا، ناک کے ساتھ کھیلنا، یہ کسی آفیسر کے سامنے کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون اختیار کریں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، سکون کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، یہ سوچ اور فکر رکھ کے کہ ہم کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، وہ مالک ہے، وہ داتا ہے، وہ خالق ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے ادب و احترام کا معاملہ۔ اسی سے ریلیٹڈ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تذاہب احدکم فی الصلاۃ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نماز کی حالت میں تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے، اللہ اکبر، یہ ناپسندیدہ ترین حرکت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ، شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ہنستا ہے اس بندے کے اوپر جو نماز کی حالت میں جمائیاں لے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان خیال کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن یہ ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہے، یہ رب کے سامنے آوازیں نکال رہا ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے، اس کو حیا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کی سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقْسِمْ مَنْ اسْتَطَاعَ، جتنی طاقت ہو جمائی کو دباؤ، روکنے کی کوشش کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، فرمایا جب نماز کی حالت میں تم جمائی لیتے ہو، شیطان تمہارے منہ کے رستے تمہارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جسم میں شیطان موجود ہے، حدیث کے مطابق موجود ہے، اور میرا اور آپ کا حدیث میں ایمان ہے نا، یقین ہے نا، حدیث کے مطابق جو بندہ نماز اس حالت میں پڑھ رہا ہے کہ شیطان اس کے جسم میں موجود ہے، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، نماز بڑی پیاری پڑھ رہا ہوگا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، نہیں، جو شیطان کے ساتھ نماز کی حالت میں مشغول ہے وہ کیسی نماز ادا کر رہا ہے، کیا فائدہ اس کی نماز کا؟ نماز کے دوران جمائی بولیں نہیں لینی، یہ شیطان کو خوش کرنے والا معاملہ، شیطان کو راضی کرنے والا معاملہ، شیطان کو اپنے جسم کے اندر داخل کرنے والا معاملہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بندے کی اللہ کی طرف توجہ کوئی نہیں، وگرنہ پھر بات دہرانے والی بات ہے، آفیسر کے سامنے جمائی نہیں آتی، اپنے سونچے مرتبے والے کے سامنے جمائی نہیں آتی، وہاں اس طرح کی حرکت، اللہ کے لیے نماز میں اس طرح کی حرکتیں نہ کہ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں نماز کی حالت میں ڈکار لے رہے ہوتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے آنے والی اسمیل کی وجہ سے مسجد میں نماز کے لیے آنے سے بولے
منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، پیاز کھا کے لہسن کھا کے نہیں آنا. کیوں؟ تمہارے منہ سے آنے والی اسمیل سے فرشتے پریشان ہوتے ہیں، نمازی پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ڈکار سے آنے والی اسمیل سے پریشان نہیں ہوتے. نماز کی حالت میں کھڑے اور اتنے اونچی ڈکار لے، دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم دیکھ کے. بڑے بڑے پکے نمازی، بڑے بڑے اچھی نمازی اس طرح کی نماز میں حرکتیں نہیں. اپنا کنسپٹ سیدھا کر لیں گے، آپ کے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. اپنی سوچ سیدھی کر لیں، آپ کے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. سوچ اور فکر یہ بنائیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی ایسی حرکت بولیں نہیں کرنی، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا جو ادب کے منافی ہے، ادب کے خلاف ہے. نماز پڑھتے ہوئے کرسی کا تذکرہ ہوا، اس کو یہیں پہ تذکرہ کر لیں، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. یاد رکھیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ملتا ہے، اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا، اس دور میں چیئر ہوتی تھی، کہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے؟ بولنے اونچی، جھجکے نہیں، میں کوئی ممانعت نہیں کرنے لگا، میں کوئی پابندی نہیں لگانے لگا کہ کرسی پہ نماز نہیں ہوتی. اصل طریقہ کیا تھا؟ نماز کہاں پہ ہوتی تھی؟ زمین پہ بیٹھ. یاد رکھیں جب بندہ زمین کے ساتھ جوڑتا ہے تو عاجزی آ جاتی ہے، آٹومیٹکلی عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک قدرتی معاملہ ہے. جب باقی ارد گرد اونچے کھڑے ہوں گے اور یہ نیچے زمین پہ بیٹھا ہوگا نا، آٹومیٹکلی عاجزی آئے گی، دل میں خیال آئے گا، احساس آئے گا، یہ سوچ پیدا ہوگی، اللہ سارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تندرست و توانا ہے، اللہ سب اونچے ہیں، میں اکیلا نیچے کیوں بیٹھا ہوں. یہ سوچ اور فکر پر آٹومیٹکلی بندہ عاجزی کی طرف. جب آپ چیئر کے اوپر آگے بڑا سج دج کے بیٹھیں گے نا، پھر عاجزی وہ نہیں آتی. یاد رکھیں یہ کرسی کی اجازت ہے، مفسرین اجازت دے دیتے ہیں، علماء اجازت دے دیتے ہیں، محدثین اجازت دے دیتے ہیں، فقہاء اجازت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو بندہ نہیں بیٹھ سکتا زمین کے اوپر وہ چیئر کا استعمال کر لے. لیکن یہ جو ہمارے انداز ہے نا چیئر سے ٹیک لگا کے، اس کا ثبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا. یہ ٹیک لگا کے نماز معذرت کے ساتھ آپ جا کے علماء سے پوچھ لیجیے، یہ آپ کو صرف بیٹھنے کے لیے دی جاتی ہے، یہ ٹیک لگانے کے لیے نہیں دی جاتی. یہ یہاں پہ بیٹھ کے اونگنے کے لیے نہیں دی جاتی. یہ یہاں پہ بیٹھ کے ہاتھوں سے، بالوں سے، ناخنوں سے، ٹانگوں سے کھیلنے کے لیے نہیں دی جاتی. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب چیئر پہ بیٹھ گئے تو آپ بڑے پرسکون ہیں، آپ بڑے پرآرام ہیں اور آپ آسائش میں بیٹھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو احساس ہی نہیں. اللہ کے لیے اگر کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، کوشش یہ کریں اپنی نماز کو مکمل ادا کریں، اس کے مکمل اراکین کے ساتھ. حتی الامکان کوشش کیا کریں نہ چیئر پہ بیٹھ. فیشن کے طور پہ اب تو لوگ چیئر پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. ویسے ہی ذرا سی کو موچ آ گئی، ذرا سی کو ٹانگ میں درد ہو گئی، گھٹنے میں درد ہو گئی، فوراً چیئر کے اوپر. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے لوگوں کو چیئر سے اٹھا کے زمین پہ بٹھانا شروع کر دیں. اللہ کی قسم کسی کو تانا نہیں دے رہا، کسی کو برا بھلا نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں. ان لوگوں کو چیئر سے اٹھا کے زمین پہ بٹھانا شروع کر دیں. آدھے لوگ چیئر ویسے ہی چھوڑ دیں، آدھے لوگ چیئر ویسے ہی چھوڑ دیں جب ان کو زمین کے اوپر بیٹھنا پڑے گا. چیئر پرسکون ہے نا، پورا آرام ہے، اس لیے وہ فوراً چیئر پکڑ لیتے ہیں. اگر زمین پہ بیٹھنا پڑے پھر پتا چلتا ہے کہ حالت کیا ہوتی ہے. لہذا یہ ٹیک لگا کے نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں. پھر میں نے دیکھا لوگ چیئر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کرسی پہ بیٹھنا پڑ گیا، رکوع کر رہے ہیں ایسے ہی، کمر بالکل نہیں ہل رہی، سجدہ کر رہے ہیں ایسے. تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد میں یہ معاملہ ہوا. ایک صاحب کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں بالکل رکوع کے اندر سٹل، رکوع کیا ایسے کیسے بیٹھے ہیں، سجدہ کیا. مجھے وہ ہمارے ہاں مہمان تھے، یعنی ہمارے علاقہ میں، پہلے مسجد میں نہیں آتے، کبھی ان کو دیکھا. مجھے محسوس ہوا کہ شاید ان کی کمر کو کوئی ایشو ہے، یہ بیچارے جھک نہیں سکتے، بالکل بھی موو نہیں کر سکتے. جو انہوں نے نہ رکوع کے اندر جھکے ہیں نہ سجدے کے اندر. ٹھیک ہے چیئر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جھکنے والی کوئی علامات ان میں نظر نہیں ہے. میں ایک ویسے سسپینس تھا ذہن میں، یار پتہ نہیں اس بیچارے کی کمر کا کیا معاملہ ہے، ذرا بھی نہیں موو کر رہا، ذرا بھی نہیں جھک رہا، یہیں پہ سٹل ہے اور یہیں پہ ساری نماز ادا کر رہا ہے. سلام پھری، وہ صاحب کرسی سے اٹھے، پوری طرح جھک کے اٹھے اور اٹھ کے چل پڑے. میں نے پھر روکا، میں نے کہا حضرت معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجئے گا میری بات کا، آپ کی کمر کی فولڈنگ کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کمر جھک نہیں سکتی، آپ کی جھکتی ہے. میں نے کہا میں نے دیکھا آپ کو جب آپ اٹھ رہے تھے چیئر سے تو آپ پوری طرح جھک کے اٹھے ہیں، لیکن میں نے آپ کو رکوع کے اندر موو کرتے نہیں دیکھا، سجدے کے اندر میں نے آپ کو جھکتے نہیں دیکھا. آپ چیئر پہ نہیں، وہ تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا.
لے گیا ہمارے وہاں پہ طاہر محمود سلفی صاحب حافظ اللہ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس لے گیا. میں کہا جی حضرت مجھے بتلائیں، جو بندہ چیئر پہ نماز پڑھ رہا ہوں میری رہنمائی کر دیں، کیا اس کو رکوع کی حالت میں جھکنا نہیں چاہیے؟ کیا اس کو سجدے کی حالت میں جھکنا نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے کرسی کا استعمال تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جھکنے کی کوئی حکم نہیں ہے، صرف ایسے بیٹھے بیٹھے جو کرتا جا. انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے شخص کو حکم دیا سجدے کی حالت میں رکوع سے زیادہ جھکے، رکوع میں بھی جھکے اور سجدے میں اس سے بھی زیادہ جھکے. ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہونا چاہیے، رکوع کے درمیان اور سجدے کے درمیان. رکوع میں کم، سجدے میں زیادہ جھکے، جتنا جھک سکتا ہے جھکے. ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. دیکھا یہ معاملہ کیا نہیں؟ کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوئے جھک نہیں رہے. اللہ کے لیے یہ نماز کا طریقہ نہیں. اولاً کرسی کا ناجائز استعمال نہ کریں، اس کو بلا وجہ استعمال نہ کریں، اس کو ٹیک لگانے کے لیے، اس کو ویسے آرام اور سکون کے لیے نماز کی حالت میں اس کو استعمال نہ کریں. آپ کو ضرورت پڑ ہی گئی ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے ضرورت اس کی کرسی کی، تو پھر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا، ٹیک چھوڑ کے بیٹھنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، رکوع اور سجود کرتے وقت جھکنا ہے. چوتھی بات آج کے خطبہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور بڑی معروف حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دنیا میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. کس کا چور ہے؟ نماز کا چور ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیا چوری ہوئی؟ نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو نہ رکوع اطمینان سے کرتا ہے، نہ سجدہ اطمینان سے کرتا ہے، نہ قیام اطمینان سے کرتا ہے، وہ نماز میں چوری کر رہا ہوتا ہے اور یہ دنیا کا بدترین چور ہے. کیسی افسوسناک بات ہے اس بندے کے لیے جو آیا پڑھنے نماز تھا، جس نے اپنی طرف سے فریضہ ادا کیا، لیکن وہ دنیا کے بدترین انسانوں میں شامل ہو گیا. اس کے پلے رہ گیا کچھ؟ کیا حاصل ہوا اسے؟ پڑھی اس نے نماز ہے، آیا وہ نیکی کی نیت سے اجر و ثواب کمانے کے لیے، لیکن لیبل وہ چور کا لگوا کے چلا گیا، تو کیا پلے رہ گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا. ہم نے پہلے خطبہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، نماز ادا کی تھی انہوں نے آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی. میں نے آپ کو تب کہا تھا میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا کیا خامی تھی ان میں، کیا مسئلہ تھا ان میں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار 3 بار ان کو نماز دہرانے کا حکم دے. دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے پھر پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمی کہاں پہ ہے، غلطی کہاں پہ ہے، مجھے سمجھا دیجئے، مجھے بتلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ارقا حتی تطمئن راکعہ فاسجد حتی تطمئن ساجدہ اقم حتی تطمئن راکعہ قائمہ. جب رکوع کرو اس طرح رکوع کرو تمہیں اطمینان ہو جائے، تمہیں تسلی ہو جائے تم نے رکوع ادا کیا ہے. سجدہ کرو تو یوں سجدہ ادا کرو تمہیں تسلی ہو جائے تم نے سجدہ ادا کیا ہے. جب بیٹھو تو اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھو تمہیں محسوس ہو جائے ہاں میں واقعی حتی تطمئن جالسا، میں بیٹھ گیا ہوں، میں نے اطمینان کے ساتھ پورا رکن ادا کیا. ورنہ جب تک تم اس طرح ادا نہیں کرو گے تمہاری نماز بولنے سارے نہیں ہے. جب تک نماز میں تم سکون کو حاصل نہیں کر رہے اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر سمع اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکریں چل رہی ہوتی ہیں. اگر رمضان آ رہا ہے رمضان میں تو یہ کچھ زیادہ عروج پہ وہ کوشش ہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ رکعت ادا کرتی اور وہ دے ٹکر پہ ٹکر. اس کا فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوے کے ٹھونگے قرار دیا ہے، کوے کا چونچ مارنا قرار دیا. ایسی نمازوں کا فائدہ نہیں. ایسی نمازیں اجر و ثواب دینے کی بجائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بلند ہوتی ہے اور وہ اس کے کندھوں سے زیادہ اس کے سر سے زیادہ بلند لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. تو نے نماز کا حشر کیا ہے. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں نماز بد دعا دیتی ہے، اللہ اس کو یوں تباہ و برباد کر جس طرح اس نے مجھے تباہ و برباد کیا. کیا حاصل ہے؟ آپ نماز رہے ہیں لے کے آپ بد دعائیں جا رہے ہیں، چور کا لیبل لگوا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ مجرم بن کے جا رہے ہیں، تو آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے نمازوں کو سکون کے ساتھ ادا کریں، اطمینان کے ساتھ ادا، مطمئن رہیں. رکوع ادا کرنا ہے
مطمئن انداز. آپ کو تسلی ہونی چاہیے ہاں میں نے پورا رکوع. اسی سے ریلیٹڈ بات, جب 2 سجدے ادا کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے مکمل پوری طرح بیٹھتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ملتی ہے, کہتے ہیں بعض اوقات اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. 2 رکعت کے درمیان توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھے, پھر میں نے اس بات کو ختم کر کے دوسری بات کا آغاز کرنا ہے. جب آپ بیٹھے, 1 رکعت ادا کر لی, پہلا سجدہ کیا, دوسرا سجدہ کیا, اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو سجدے سے سیدھا کھڑے نہیں ہونا. صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے, جلسہ استراحت کرتے, اتنا اطمینان ہوتا, اتنا سکون ہوتا, بسا اوقات ہمیں خدشہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت ادا کرنا بھول گئے ہیں, شاید آپ نے کھڑا ہی نہیں ہونا, شاید آپ بھول گئے کہ دوبارہ آپ کھڑا ہونا تھا, لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت ادا کرتے. اتنا اطمینان, اتنا ہمارے ہاں ہے, بولیں امام میں ہے, مقتدیوں میں نہیں, ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. رکعت ادا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع. ایک ساتھی نے بھی سوال کیا, یہ آخری سوال ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم اور دوسری بات کا آغاز کریں گے. ٹی شرٹ پہنی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. ایک ساتھی نے بھی پوچھا یہاں بازو فولڈ کیوں. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بازو چڑھا کے نماز پڑھنا اس سے منع کیا گیا. آپ نے ویسے پہنی ٹی شرٹ ہے, اس کے بازو نہیں ہے, اس میں ممانعت نہیں, توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. لیکن یہ بازو چڑھانا یہ تکبر کی علامت. لڑائی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً بازو اوپر کرتے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے, یہ غصے کی علامت. اللہ کے سامنے تکبر کا انداز اختیار نہیں کرنا. اسپیشلی وضو کرتے وقت لوگ یہ احساس نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے, رکعت کو پانے کے لیے جلدی کر رہے ہوتے ہیں, بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً شامل ہو جاتے ہیں اور بازو اوپر ہوتے ہیں. اس طرح نماز ادا نہیں کرنی. بازو نیچے کریں, یہ مؤدب ہونے کا طریقہ, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ. کچھ لوگوں نے اس کو پینٹ کے ساتھ مماثلت دے دی, پینٹ فولڈ کی ہو تو نماز نہیں ہوتی. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, کہیں پہ اس کی ممانعت نہیں ملتی. ٹخنے برہنہ ہونے چاہیے, ننگے ہونے چاہیے, ان کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے. وہ فولڈ کریں یا جیسے بھی کریں, ان کی ممانعت نہیں. بازو فولڈ کرنا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اللہ سے تو اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے نماز کے حوالے سے پائے جانے والی چند خطائیں ان کا تذکرہ کیا گیا. وقت کم, میں آج خلاصہ نہیں بیان کروں گا, میں نے ایک دوسری بات کا تذکرہ کرنا تھا. حضرات محترم, ہم اس بات کی اچھی طرح کئی خطبات سے وضاحت, ابھی نماز کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی تو کرتے چلے آئے ہیں, اس کے علاوہ بدعات کے حوالے سے خطبہ ہوا تھا. بڑی اچھی طرح ایک بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یاد رکھیں جو عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے حکم کے مطابق ہوتا ہے وہ عمل فائدہ دیتا ہے. جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے خلاف ہوتا ہے وہ آپ کتنا ہی پیسہ لگا کے کیوں نہیں کر رہے, کتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیوں نہیں کر رہے, وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے, وہ جہنم میں جانے کا سبب. بلکہ یہاں تک قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے وہ آپ کے باقی اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. قرآن کریم میں آیت مبارکہ ملتی ہے, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. 4 آیات اور بڑی سمجھنے والی آیات ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ملتا, يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سوچ اور فکر, توجہ کے ساتھ سوچ اور فکر ان کی یہ ہوتی ہے يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں, ہم بڑا بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے.
کیسے کفر کیا؟ یہ آیات میں موجود نہیں تھا، یہ قرآن میں موجود نہیں تھا، یہ حدیث میں موجود نہیں تھا. یہ ایسے اعمال کر رہے ہیں جن کا نہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے نہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم ان کے سارے اعمال برباد کر دیں گے. کیا کریں گے؟ بولیں سارے. ہم سارے اعمال ان کے برباد کر دیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ہم ان کے اعمال کو تولنا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے، اس قدر برے طریقے سے ان کے. اور پھر ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. انہوں نے اللہ اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، ان چیزوں کو دین کا نام دیا جو دین تھی نہیں. اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے. میں یہ بات پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ آج رات شب برات ہے سنا ہے نا؟ اس کا ثبوت قرآن سے، بولنے سارے، اس کا ثبوت حدیث سے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات 12 14 16 یا 100 رکعت پڑھنا اضافی کئی ثبوت ملتا ہے. 100 رکعت پڑھنے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھنے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے سال بھی یہ بات سمجھائی تھی، اب دوبارہ سمجھا رہا ہوں. اس کا اصل کنسپٹ کہاں سے ملتا ہے؟ اصل نقل موجودہ دور تو میں نے بتایا بڑا موڈیفائی ہو چکا ہے، ریلیشن بڑے بہتر ہیں، آپس میں صلح صفائی کی فضا چل رہی ہے، آپ آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. جائیے جا کے مشاہدہ کیجئے آپ کے علاقوں میں معذرت کے ساتھ نہ کوئی مسلکی جنگ ہے، نہ کوئی مسلکی اختلاف ہے، نہ کوئی کسی قسم کی فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہوں. آپ کے علاقوں میں شیعہ حضرات کے گھر ہوں گے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی گھر نکل ہی ہوتا ہے نا. جا کے آج رات ان کے گھروں کا مشاہدہ کیجئے گا. شیعہ حضرات کے جتنے گھر جہاں پہ وہ کالا جھنڈا اور اوپر نشان لگا ہوگا، آج رات وہاں پہ لائٹنگ ہوگی. یہ ضرور جا کے کریں گے مشاہدہ. جتنے شیعہ حضرات ہوں گے ان کے گھروں پہ آج چراغاں ہوگا، وہاں پہ لائٹنگ ہوگی، وہاں پہ آتش بازی ہوگی. اور یہ آپ کے بالکل ساتھ ہے راوی، دریا راوی، اب تو 1 گھنٹے کا سفر رہ گیا، وہاں پہ جا کے دیکھیں ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے. باقاعدہ نہر کنارے، دریا کنارے وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے. ان کا یہ کنسپٹ ہے، ان کا یہ گمان ہے. ہمارا 12واں امام جو گم ہو چکا ہے، آج کی رات 15 شعبان کو اس نے واپس پلٹنا ہے، اس نے آنا. یہ اس کی آمد کے انتظار میں چراغاں کرتے ہیں، وہ شب برات مناتے ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں آج ہمارا امام واپس آئے گا. ساری رات وہ چراغ جلا کے، دیے جلا کر، روشنیاں کر کے وہ انتظار کرتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے امام نہیں واپس آتا تو وہ پھر اپنے سروں پہ خاک ڈالتے ہیں، ریت اٹھا کے اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں، ہمارا امام اس سال بھی واپس ہے. یہ سارا کنسپٹ ان کا ہے. معذرت کے ساتھ لوگوں میں عجیب طرح کے رواج، رستے میں دیکھ رہا ہوں مٹھائیوں کی دکانوں پر رش لگا ہوا ہے، اسپیشلی 3 دن جو حلوہ پوڑی کا اہتمام کیا جائے گا. اور عجیب عجیب ترین باتیں، اگر حلوہ پوڑی نہ کھلائی جائے روئے آ کے دیواریں چاٹتی ہیں، وہ بھوکی ہے تمہاری حلوہ پوڑی کی، پتہ نہیں کیا عجیب ترین باتیں اور ایسی. اور یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، آج آپ بدعت کو بطور شغل لے رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آنے والی نسلوں کے لیے ایسا وبال بنتا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھگتتی رہتی ہے، سزا نہیں ختم ہوتی. پتہ کیسے؟ ہم نے ختم کو، ہم نے 40واں کو ہم نے ایک شغل سمجھا تھا، ہم نے ایک اہتمام سمجھا، چلے جی ویسے ہی ٹھیک ہے جی، اور سالے ثواب کے لیے روح کو 2-4 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، روح کو بخشنے کے لیے. آج کیا حالات ہے؟ ماں باپ بیچارے بوڑھے، ان کا داماد فوت ہو گیا، بچی بیائی ہوئی تھی، دینے کے لیے کچھ پلے نہیں، ختم کے لیے قرضہ اٹھا رہے ہوتے. بولے ختم کی روٹی کھلانے کے لیے قرضہ اٹھا. ہم نے بتی جو ہے، ہم نے پتی جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، ہم نے اسے ایک فیشن بنایا. آج لوگ قرضے اٹھا کے پتیاں کھلا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ظلم کیے. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے گھر میں کام والی عرصہ دراز سے کام کرتی تھی، اب چھوڑ گئی ہے، وہ آئی ہوئی ہے 3 دن سے بیچاری، خاوند نے گھر سے نکال دیا ہوا ہے. نکالنے سے مطلب بھیجا ہوا اس نے گھر میں، جاؤ جب واپس آؤ گے نا شبرات گزرتی ہے تو شبرات اکٹھی کر کے لے کے آؤ. اور ماں باپ بیچارے وہ روز ٹکرے مار رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچی کو شبرات دینے کے لیے کچھ نہیں، ہماری کچھ ہیلپ کر دیں. یہ حالات آ گئے. شروع ہم نے فیشن کیا تھا، شروع ہم نے تماشا کیا تھا، بہنوں کے گھر میں شبرات دینا، بیٹیوں کے گھر میں شبرات دینا. امیروں کا چونچلا تھا، امیروں کا شغل تھا، امیروں کا تماشا تھا. اور آج غریبوں کی بیٹیوں کے لیے عذاب بن گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ عذاب بڑھے گا، یہ عذاب شدت اختیار کرے گا. اللہ کے لیے باز آ جائے، اللہ کے لیے رک جائے. کہیں پہ ایک حدیث، توجہ کے ساتھ، کتنی حدیث ہے؟ بولے سارے.
ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جو صحیح ہو اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی فضیلت بیان کی ہو. ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ رب العالمین نے 15 شعبان. ظلم کی انتہا یہ ہے لیلۃ القدر کے اوپر جو آیات اتری ان آیات کو شب برات پہ فٹ کر دی. ڈوب مرنے کا مقام ہے, لیلۃ القدر کی اہمیت کو ختم کر رہے ہو. وہ جو برکت ترین ہے اس کی آیات کو چوری کر کر کے اسے شب برات کے حوالے سے نہیں جی 15 شعبان کے حوالے سے آیت. کسے نہیں پتا قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ بولنے اونچی, لیلۃ القدر میں. اور یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین 25 پارے کی آیت فیہا انذر فی کل امر حکیم امرا من عندنا. یہ آیت کہاں پہ فٹ کی جاتی ہے؟ شب برات کے حوالے سے. اب خود بتلائیں قرآن کس رات کو نازل ہوا؟ لیلۃ القدر کو. شب برات کا تذکرہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور نہیں جی نہیں, یہ شب برات کے حوالے سے. نہ ظلم کریں, نہ زیادتی کریں, اپنی اولادوں کے لیے مشکل نہ کھڑی کریں. میں نے آپ کو بتلایا تھا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ان 3 دنوں میں پوڑا بولے سارے کھانا نہیں کھانا, ایسی دکانوں پہ جانے نہیں جانا, کوئی ضرورت نہیں. 3 دن ہم حلوہ پوڑی نہ کھائیں گے, کتلمے نہ کھائیں گے, پوڑا نہ کھائیں گے. مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے انشاءاللہ. ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا, ان دکانوں کا رخ بھی نہیں کرنا. ریفریشمنٹ کے طور پہ بچوں کو ویسے پٹاخے لا دے دو, او کچھ نہیں, بچے ہیں نا چھوٹے ہیں تنگ کرتے ہیں تو چلو 4 پٹاخے یہ بھی بجا لیں. یہ کن کی حرکت ہے؟ شیعوں کی. کرنی ہے یہ حرکت؟ نہیں کرنی. آتش بازی کرنی ہے, پھلجھڑیاں چلانی ہے, موم بتیاں جلانی ہے, دیے جلانے نہیں جلانے. یہ سارے کے سارے کام یہ شیعہ حضرات کے کام ہے, یہ غیر مذہب والوں کے کام ہے. مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں, قرآن اور سنت کا یہ طریقہ نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. قطعاً نہ جائیے گا بہنوں کے گھروں میں شبرات دینے, بیٹیوں کے گھروں میں شبرات دینے. تباہی یا گناہ اپنے سارے اعمال برباد کر لیں گے, حاصل کچھ نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے محترم قاری صاحب, قاری عبداللہ صاحب, ان کے بہنوئی, ان کے لیے ہم دعا کرتے رہے ہیں. وہ رضا الہی سے وفات پا گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. انتہائی نیک شخصیت ہے, صوم و صلاۃ کے پابند, تہجد گزار تھے, سچے توحید و سنت والے تھے. اللہ ان کی قبر کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چودھری ریاض صاحب کا پوتا ابھی بھی بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں, اللہ اسے مکمل سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائے. ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سچے دین کا اللہ ہمیں پابند بنائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جبار قدیم ملک بر الرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة